مٹری کی کہانی ایرانی لوک کہانی۔ بہت پرانے وقتوں کی یہ بات ہے کہ ایک بہت شاداب سے گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے جن کا کوئی بچہ نہ تھا۔ وہ ہر وقت خدا سے یہی دعا کرتے رہتے کہ خدا انہیں اولاد دے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ عورت شوربے کی پیالی ہاتھ میں لیے جا رہی تھی کہ پیالی میں سے مٹر کا ایک دانہ اچھلا اور تندور میں جا گرا۔ تندور میں گرتے ہی وہ مٹر کا دانہ ایک خوبصورت اور نٹ کھٹ سی بچی بن گیا۔ اسی اثنا میں اس کی ایک پڑوسن جو ہر وقت اس کا دماغ کھاتی رہتی تھی، اس نے دیوار سے سر اوپر کر کے کہا، ارے بہن، میری بیٹیاں جنگل میں پھل پھول چننے جانے لگی ہیں، اپنی بیٹی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دو جنگل میں پھل پھول چننے۔ وہ اس بات پر بہت غمگین ہوئی اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے رونے لگی۔ مٹر نے رونے کی آواز سنی اور باتیں کرنے لگا۔ اس نے تندور کے اندر سے آواز سنی، پیاری اماں، مجھے باہر نکالو اور ان لڑکیوں کے ساتھ جنگل بھیجو۔ عورت حیران اور پریشان سی ہو گئی اور سمجھی کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اسی وقت اس کے کانوں پر آواز پڑی اور اسے اندازہ ہوا کہ آواز تندور سے ہی آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور تندور کے اندر جھانکا اور ایک ننھی منی سی پیاری سی بالکل ایک مٹر کے دانے جیسی چھوٹی سی بچی تندور میں پڑی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اسے تندور سے باہر نکالا۔ اس نے نہلایا دھلایا، اسے اچھے سے کپڑے پہنائے، اس کی بالوں میں مانگ کھینچی اور اس کا نام رکھا مٹری۔ پھر اس نے پڑوسن کے بچوں کے ساتھ جنگل کی طرف بھیج دیا۔ مٹری پڑوسن کے بچوں کے ساتھ سورج ڈوبنے تک پھل پھول چنتی رہی۔ سورج پہاڑ کے پیچھے کہیں چھپ گیا اور سب بچوں نے کہا، اب ہم گھر لوٹتے ہیں۔ مٹری نے کہا، ابھی بہت جلدی ہے، تھوڑی دیر اور چن لیں۔ سب بچوں نے مٹری کی بات مان لی اور سبھی پھر سے جنگل میں پھل پھول چننے لگے۔ اندھیرے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور سبھی بچے اپنا کام ختم کر کے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ اچانک ایک دیو اندھیرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ دیو نے کہا، بچوں بچوں، چاند سے بچوں، یہ راستہ کہاں اور تم کہاں، یہاں سے آگے جاؤ گے کہاں؟ مٹری نے کہا، ہم یہاں سے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ دیو نے کہا، چاروں طرف چھایا ہے اندھیرا، یہاں سے آگے ہے بھیڑیے کا ڈیرا، وہ آ نکلا بچے تو کیا بنے گا تیرا، اگر تم مانو ایک مشورہ ہے میرا۔ بچوں نے پوچھا، کہیے، ہم کیا کریں اب؟ دیو نے کہا، گھروں کو نکلنا صبح سویرے، آج کی رات رہو گھر میرے۔ مٹری نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، اور وہ سبھی دیو کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دیو نے انہیں سونے کے کپڑے پہنائے اور جو ہی وہ سو گئے تو اس نے اپنے آپ سے کہا، آہا، کیسا ان کو میں نے الو بنایا، بھیڑیے سے ڈرا کے گھر لے آیا۔ کچھ دن ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، ان کو خوب موٹا تازہ بناؤں گا، جب ٹھیک سے پل جائیں گے ایک ایک بچہ، مزے سے ان کو چباؤں گا کچا۔ تھوڑی دیر گزری تو دیو نے اونچے سے کہا، کون کون سوتا ہے، کون کون جاگتا ہے؟ مٹری نے جواب دیا، میں جاگ رہی ہوں۔ دیو نے پوچھا، آدھی ہے رات، سوتی ہے خدائی، پر تم کو نیند اب تک نہ آئی کیوں بچے؟ مٹری نے کہا، مجھے اسی طرح نیند نہیں آتی۔ دیو نے کہا، جھولا جھلاؤں کہ لوری سناؤں، بتاؤ بچی تمہیں کیسے سلاؤں؟ مٹری نے جواب دیا، جب میں گھر میں ہوتی ہوں تو میری اماں سونے سے پہلے حلوہ بناتی ہیں اور تلے ہوئے انڈے کے ساتھ مجھے کھلاتی ہیں۔ دیو گیا، حلوہ اور تلا ہوا انڈا بنا کر لایا اور لا کر مٹری کے آگے رکھ دیا۔ مٹری نے باقی سب لڑکیوں کو جگایا اور کہا، اٹھو اور حلوہ اور تلا ہوا انڈا کھاؤ۔ سبھی لڑکیوں نے جی بھر کے حلوہ اور تلا ہوا انڈا کھایا اور پھر جا کر سو گئیں۔ کچھ دیر گزری تو دیو نے اونچی آواز میں پوچھا، کون کون سوتا ہے، کون کون جاگتا ہے؟ مٹری نے جواب دیا، سبھی سو رہے ہیں، صرف میں جاگ رہی ہوں۔ دیو نے پوچھا، تم کیوں جاگتی ہو؟ مٹری نے کہا، جب میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں تو میری ماں ہمیشہ شام پڑنے کے بعد کوہ بلور کی طرف جاتی ہے اور چھلنی سے نور ندی کا پانی چھان کر لاتی ہے اور مجھے پلاتی ہے۔ دیو ایک چھلنی ہاتھ میں لیے کوہ بلور اور نور ندی کی طرف چل دیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مٹری اور باقی سبھی لڑکیاں نیند سے جاگیں اور انہوں نے دیو کے گھر سے جو چیز پسند آئی اٹھا لی اور گھر کو چل دیں۔ وہ آدھے راستے تک پہنچی تھی کہ مٹری کو یاد آیا کہ ایک بہت خوبصورت سونے کا چمچ دیو کے گھر پڑا رہ گیا ہے۔ وہ واپس پلٹ گئی کہ جا کر وہ چمچ اٹھا لے۔ جو ہی وہ دیو کے گھر پہنچی، اس نے دیکھا کہ دیو گھر واپس آ گیا۔ وہ اپنی جگہ لیٹ گئی اور سونے کا چمچ اٹھانے کے لیے رینگنے لگی۔
इस कोशिश में बर्तनों के टकराने से खटखट की आवाज़ पैदा हुई, जो देव ने सुन ली। इसने हाथ बढ़ाकर मटरी को पकड़ लिया। उसने उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर दिया और बोरी के मुंह को बांध दिया और जंगल चला गया ताकि मटरी को पीटने के लिए अनार की लकड़ी से डंडा बना लाए। मटरी ने जैसे तैसे जोर लगाकर बोरी की गिरा खोल ली और बाहर निकल आई। इसने देव के पाले हुए मेमने को पकड़कर बोरी में डाल दिया और गिरा देकर एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। देव बगल में छड़ी दबाए वापस आया और इसके साथ जोर जोर से अपने मेमने को पीटने लगा। मेमना मारे दर्द के जोर से ममियाता और चिल्लाता और देव से इसे और जोर से मारता जाता और कहता, पहले मुझे उल्लू बनाती हो और फिर घर की सभी चीज़ें उठा ले जाती हो, अब मेमने की तरह ममियाती हो। जब मेमने ने ममियाना और तड़पना छोड़ दिया तो देव ने बोरी को खोला और देखता है कि इसका लाडला मेमना इसी के हाथों मारा गया है। वो गुस्से से पागल हो गया और दाएं बाएं सूंघने लगा। घर के हर कोने खुदरे से ढूंढने के बाद आखिर इसने मटरी को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, मैं तेरी टिक्का बोटी बनाऊंगा, मैं तुम्हें जिंदा ही खाऊंगा और तेरी शरारतों से जान छुड़ाऊंगा। मटरी ने कहा, अगर तू मुझे जिंदा खाएगा तो मैं तेरे अंदर जाकर तेरा पेट फाड़ डालूंगी और बाहर निकल आऊंगी। देव डर गया और सोचा कि ये सचमुच मेरी अंतड़ियां तोड़ डालेगी और मेरा पेट फाड़ देगी। इसने पूछा, तुझे ऐसे ना खाऊं तो फिर कैसे खाऊं? मटरी ने कहा, पहले रोटियां पकाओ, फिर मेरे कबाब भूनना और मुझे रोटी के साथ मज़े ले लेकर खाना। तुम्हें पता ही है कि रोटी और कबाब कैसे मज़े का खाना है। ये बात सुनते ही देव के मुंह में पानी भर आया और झाग बनकर उसकी बाछों से निकलने लगा। इसका दिल गर्मा गर्म कबाब और ताज़ा रोटी के लिए बेचैन हो गया। वो तेज़ी से तंदूर की तरफ गया और इसमें आग जलाई। जो ही वो रोटी पटकने को तंदूर में झुका, मटरी इसके बगल से पीछे कूद गई। इसने देव को एक ज़ोरदार धक्का दिया जिससे वो जलते हुए तंदूर के अंदर जा गिरा। मटरी सोने का चम्मच उठाकर वापस अपने घर अपने माँ बाप के पास जा पहुँची और उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो साथियों, यकीनन आपको ये एक अजीब व गरीब मज़ेदार कहानी पसंद आई होगी। शुक्रिया।